ایمان تازہ ہو جائے، ایمان میں مضبوطی آ جائے، اور اللہ کی طرف سے الجمعۃ واجب علی کل مسلم، یہ فریضہ بھی ادا ہو جائے۔ پھر جمعے کا مقصد ہے، نماز کا بھی مقصد ہے، روزے کا بھی مقصد ہے، حج کا بھی ایک مقصد ہے، تیری بلڈنگ کا بھی ایک مقصد ہے، تیرے کاروبار کا بھی ایک مقصد ہے۔ اسی طرح علی ھذا القیاس، جبکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے نا، تو قربانی کا بھی ایک مقصد ہے۔ آپ غور فرمائیں، میں موضوع انشاءاللہ سیدھا کرنے لگا ہوں، اگر آپ نے توجہ کی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ اگر آپ نیند کی کاش مکاش میں رہے، یا اپنا دماغ دائیں بائیں دوڑاتے رہے کہ جمعے کے بعد کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، پھر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں بھئی، روزہ اللہ نے فرض کیا، اس روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ خود ہی قرآن میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بے ایمان والو، یہ روزہ صرف تم پہ فرض نہیں، تم پہ بھی فرض ہے، تم سے پہلی قوموں پہ بھی فرض ہے۔ یا اللہ، یہ روزہ تو ہم پہ فرض کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں بھوکا پیاسا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جائے، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اس لیے اس پرہیزگاری کو پیدا کرنے کے لیے میں نے تم پہ بھی روزے فرض کیے، تم سے پہلی قوموں پہ بھی روزے فرض کیے۔ تو پتہ چلا کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز 5 گانا با جماعت ادا کرنا مسجدوں میں فرض ہے۔ ہر بالغ عاقل مسلمان پہ خدا کی طرف سے مصطفیٰ کو یہ تحفہ ہے، سارے مسائل زمین پر اترے، نماز کا مسئلہ اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پہ بلا کے عطا کیا، یعنی ہر مسئلہ زمین پہ بھیجا۔ جب نماز کا مسئلہ آیا تو اپنے نبی کو آسمانوں پہ بلا لیا۔ یا اللہ، اتنا بڑا یہ معراج کرانا، نبی کو آسمانوں پہ بلانا، فرشتوں کا آنا، حضور کا استقبال ہونا، پھر نبیوں سے ملاقات ہونا، پھر بیت المقدس میں جماعت کرانا، یہ سارا اتنا لمبا چوڑا سسٹم نماز کے لیے۔ اللہ اس نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ یہی فرماتے منیبین الیہ واتقوا، یہ نماز بھی میں رب تم سے بڑھا کے تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ نماز کا مقصد بھی تقویٰ ہے، روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ 25 لاکھ لوگ روپے لگا کے حج کرنے کے لیے گئے، 25 لاکھ روپیہ لگا کے، اور جنہوں نے 15-16 لاکھ روپیے دیے تھے ان کی درخواستیں مسترد کر دی گئی۔ 77,000 صرف پاکستانی حاجی روک دیے گئے۔ اسی طرح ہر ملک سے کچھ حاجیوں کو روک دیا گیا، لیکن باوجود اس کے 40 سے 50 لاکھ بندہ حج کر رہا ہے، جو اکاؤنٹ کیے گئے ہیں، اور جو گنتی میں نہیں، چھپ چھپا کے کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی نظر سے اوجھل ہو کے کر رہے ہیں، ان کی تعداد کا پتہ نہیں۔ یعنی حسن الظنی اچھا غالب گمان یہ ہے کہ تقریباً اس وقت 1 کروڑ ابن آدم بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، 1 کروڑ شخصیت حج بیت اللہ کر رہی۔ اللہ تو نے ہم پہ جو استطاعت رکھتے ان پہ حج فرض کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ حج بھی اس لیے فرض کیا تاکہ تم حج کرو، تمہارے اندر تقویٰ کی دولت پیدا ہو جائے۔ فرمایا حاجیوں، 25 لاکھ روپے لگا کے جانے والوں، اپنا ذاتی راہ ساتھ لے کے جانا، اپنا ذاتی راہ، کھانے پینے کی اشیاء، کمبل بستر، لین دین جو بھی نظام ہے، ٹکٹ کرایہ،
کپڑے جوتا کھان پین ساتھ لے کے جانا، اس کو زادیرہ کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تمہارا بہترین زادیرہ تقویٰ ہے۔ حاجیو تمہارا بہترین زادیرہ تقویٰ ہے۔ میرا بھائی اب قرآن کہہ رہا ہے بھی نماز کا مقصد بھی تقویٰ، روزے کا مقصد بھی تقویٰ، حج کا مقصد بھی تقویٰ۔ تو یہی بات اللہ نے قربانی میں بیان کی، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ غور کریں، قربانی کے فلسفے کو سمجھیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے گوشت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ اس چیز سے بالا تر ہے، اسے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، وہ کھانے پینے کی چیزوں ان تمام حاجات سے بالا تر ہے، وہ اللہ کلی شیء قدیر ہے، وہ خالق ہم مخلوق ہے، ان گوشت کی ضرورت ہمیں ہے۔ رب کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، تمہاری قربانیوں کا گوشت مجھے پہنچتا، مجھے ضرورت ہے۔ وَلَا دِمَاؤُهَا، فرمایا تمہارے گوشت کی بھی ضرورت نہیں، تم کتا کرو، بچھا کرو، بکرا کرو، بھیڑ کرو، بکری کرو، اونٹ کرو، جتنا مرضی کرو۔ رب کہتا ہے میرے پاس تمہارا گوشت پہنچتا، تم خود کھا جاتے ہو، کھاتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا تمہارا گوشت میں رب کے پاس نہیں آتا۔ وَلَا دِمَاؤُهَا، اور یہ جانوروں کا جب تم چھری چلا کے خون بہاتے ہو، یہ خون بھی میرے پاس ہے نہیں آتا، قربانی کی کھال بھی میرے پاس ہے نہیں آتی۔ فرمایا کھال بھی مولوی لے جاتا ہے، گوشت تم خود کھا جاتے ہو، خون زمین پر بہا دیتے ہو، میں رب کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، رب کہتا میرے پاس تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ تیری جدراٹ نہیں پہنچتی، جس نے 10 کیے یا 20 کیے یا پورا بیل کیا، پورا کٹا کیا، فرمایا نہیں، تیرے کٹے بچے بکریاں بھیڑیں گائیں یہی رہ جائیں گی، اللہ تیرے پاس کیا جائے گا؟ رب کہتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میرے پاس تو تیرا تقویٰ جائے گا۔ اب یہ قرآن کی بات ہے، فلسفہ قربانی سمجھیں میرا بھائی۔ جس طرح روزے کا مقصد تقویٰ، حج کا مقصد تقویٰ، نماز کا مقصد تقویٰ، اسی طرح فرمایا قربانی کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ میں آپ کو اس تقوی پہ تھوڑی سی بات چلا کے پھر قربانی کے مسائل سمجھاتا ہوں۔ اب غور کریں کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ ہر چیز کا مقصد تقویٰ کیوں بیان کر رہا ہے؟ فرمایا تم روزیاں اکٹھی کرنے کے لیے جاتے ہو، مارکیٹوں میں، دکانوں میں تیاری کرتے، محنت مزدوری کرتے، فرمایا سارا دن تم اس کشمکش میں ہو کہ ہمیں روزی مل جائے، رزق مل جائے، مال مل جائے، دولت مل جائے، گاڑی مل جائے، کوٹھی اور بنگلہ مل جائے، سونا اور چاندی مل جائے۔ فرمایا ہر ابن آدم کی یہ خواہش ہے کہ مال مل جائے۔ صبح سے شام تک میں اور آپ، زید بکر عمر، سب یہی پاپڑ بیلتے کہ مال مل جائے، بیلتے کہ نہیں بیلتے؟ تو اللہ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق چاہتا ہے تو تقوی اختیار کر لے۔ پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، تھانہ کچہری سے بچنا چاہتا ہے، ہسپتال کی الرجی سے بچنا چاہتا ہے، حادثات سے بچنا چاہتا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتا ہے، ہر مشکل سے تو نکلنا چاہتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقویٰ تو اختیار کر لے، ہر تنگی سے نجات میں رب دے دوں گا۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں قرآن کے سنہری اصول، فرمایا پریشانیوں سے نجات ملے گی تقوی سے، نماز قبول ہوگی تقوی سے، قربانی قبول ہوگی تقوی سے، حج قبول ہوگی تقوی سے، روزہ قبول ہوگا تقوی سے، تجھے رزق ملے گا تقوی سے، رزق ملے گا
تقوی سے. تیرے پاس تو مارکیٹ بھی ہے, تیرے پاس تو کھیتی باڑی بھی ہے, تیرے پاس تو جناب دکانداری بھی ہے, تیرے بازو میں طاقت بھی ہے, تو محنت بھی کر سکتا ہے, تیرا دماغ بھی ہے, تیری زبان بھی ہے, تو سب کچھ تیرے پاس وسائل بھی ہیں. ان پکھوں پرندوں کو دیکھ جو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, ان کا تقویٰ دیکھ, ان کی نگاہ صرف ایک رب کی ذات پہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا اڑنا ہمارا کام ہے, گھونسلوں سے نکلنا ہمارا کام ہے, کوٹوں کو بھرنا تیرا کام. فرمایا شام کے وقت ان کے گھونسلوں سے پرندوں کو پکڑ کے دیکھ, یہ صبح نکلے تھے تو خالی پیٹ تھے, جب واپس آئے ان کے بوجھے بھرے ہوئے. ان کی دکان ہے, ان کی کھیتی باڑی ہے, انہوں نے کوئی اینٹوں والا بٹھا لگایا ہوا ہے, انہوں نے کوئی جناب سٹور بنایا ہوا ہے, کوئی دکان ہے. فرمایا نہیں. اللہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں, یہ تقوی اختیار کرتے ہیں, ان کی نگاہ خدا کی خدائی پہ ہے, ان کی نظر رب کی ربوبیت پہ ہے. جاتے خالی پیٹ ہیں, جب واپس لوٹتے بوجھے بھرے ہوتے. تو میرے بھائیوں, رزق ملے گا تقوی سے, نجات دکھوں سے ملے گی تقوی سے. بلکہ اس سے بھی آگے یہ قرآن کی آیت میرے سامنے آئی, ابھی دماغ. قرآن کہتا ہے اگر تو گناہوں کی معافی چاہتا ہے, اگر تو گناہوں کی معافی چاہتا ہے, بخشش چاہتا ہے, رب کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فرمایا يُكَفِّرْهُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اگر گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو وہ بھی تقوی سے. گناہوں سے معافی تقوی سے, نماز قبول تقوی سے, روزہ قبول تقوی سے, قربانی تقوی سے. بلکہ اس سے بھی آگے چلے, اللہ فرماتے جنت چاہتا ہے, جی اللہ جنت چاہتا ہوں. میری دوستی چاہتا ہے, جی دوستی چاہتا ہوں. فرمایا ان اولیاء الا المتقون, اور ولی بننا چاہتا ہے تقوی اختیار کر لے. رب کہا تو کہتا ہے ولی بننا بڑا مشکل, کہ 100 سال الٹا لٹکنا پڑتا ہے, 100 سال کچی ٹانگ سے لٹکنا پڑتا ہے, 100 سال ایک ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. رب کہتا نہیں, میرا ولی بننے کے لیے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں, چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں, کچی تاند سے لٹکنے کی ضرورت نہیں. فرمایا ان اولیاء الا المتقون, میرا ولی بننا چاہتا ہے تقوی اختیار کر. ولایت ملے گی تقوی سے ملے گی, جنت ملے گی تقوی سے ملے گی, معافی ملے گی تقوی سے ملے گی. آپ کہیں گے جناب دلیل پیش کرے جنت تقوی سے کیسے ملے؟ للمتقین عند ربهم جنات النعیم, للمتقین, توجہ للمتقین عند ربهم جنات النعیم. فرمایا جنت ملے گی تقوی سے ملے گی, جنت کا ٹکٹ ملے گا تقوی سے ملے گا. یاد رکھو جہنم سے خلاصی ملے گی تقوی سے ملے گی. وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى, وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى, قرآن کہتا ہے جہنم سے بچے گا تقوی سے, جنت میں داخل ہوگا تقوی سے, بخشش ہوگی تقوی سے, رب کی ولایت ملے گی تقوی سے, نماز قبول ہوگی تقوی سے, روزہ منظور ہوگا تقوی سے, قربانی قبول ہوگی تقوی سے. تو میرے بھائیوں, آپ کہیں گے جناب یہ تقوی ہے کیا؟ پھر تقوی یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے رب, یہ جناب ترازو میں ہیرا پھیری کر رہا ہوں, گاہک کو نہیں پتا رب کو پتا ہے. دودھ میں پانی ملا رہا ہوں, گاہک کو نہیں پتا رب کو, کوئی دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا. آہا, توجہ کریں, بس یہ چیز 100 ہاتھ لمبا رسہ سرے پہ گانا, یعنی نماز, تیرا روزہ, تیری حج, تیری قربانی, تیری زکوٰۃ, تیری مغفرت, تیرا ولی ہونا, تیرا جنت میں جانا, تیرا جہنم سے بچنا, چھوٹا سا مسئلہ.
انگیل کے تیرے سامنے لے آیا ہوں کہ تو ایک چیز صرف اختیار کر لے. کیا کہتے ہیں کہ تنگیوں میں نہ ڈالو، آسانی پیدا کرو. جناب میں تیرے سامنے گناہگار طالب علم آسانی پیش کر رہا ہوں کہ یہ آسان سا مسئلہ کہ تو صرف تقوی اختیار کر لے، تیرا سب کچھ قبول ہو جائے. اگر تقوی نہیں تیرا بچہ قبول ہے، تقوی نہیں تیری ٹکر والی نماز بھی قبول ہے، اگر تقوی نہیں 25 لاکھ لگایا حج پہ جایا قبول نہیں. تقوی ہے کیا؟ تقوی یہ ہے کہ میرا تعلق رب سے ہو، یہ دل والی سن رب سے ملی ہو، میری کال رب سے ملی ہو، جو سانسوں کا مالک ہے، جو میرے وجود کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. تیرے دل میں یہ ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے. میں رب سے ڈرتا ہوں، دنیا سے نہیں ڈرتا، بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، ڈیرے داروں سے نہیں ڈرتا. اس کھگڑی میں ڈر ہے تو صرف رب کا. جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ، میں واقعہ پیش کر کے اس مسئلے کو سمجھاؤں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات نقاب لے کے آدھی رات کے وقت اپنی مملکت کا خیال رکھتے ہوئے گلیوں بازاروں کا چکر لگا رہے. کون کس حال میں؟ گرامی قدر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنے مملکت کا خیال کرتا ہوا پہرے دار بنا ہوا ہے. جب ایک دروازے کے سامنے سے گزرے تو گھر سے کچھ آوازیں آئیں. سیدنا عمر نے کان لگایا کہ دیکھو گھر میں کیا ہے، کوئی بیمار ہے، کیا مسئلہ ہے. ایک بوڑھی عورت اپنی بچی کو کہہ رہی القل ماء فی اللبن، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. آگے سے معصوم بچی کہتی اے اماں جان میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی کیونکہ ہمارے خلیفہ عمر بن خطاب نے منع فرمایا. اگر اسے پتا چل گیا تو سیدنا عمر سخت سزا دے گا. سیدنا عمر خود دروازے پہ کھڑے سن رہے. اب ماں کہتی دودھ میں پانی ملا، بیٹی کہتی اماں جی میں نے دودھ میں پانی، تقویٰ کسے کہتے توجہ فرمائیں، اماں جی میں نے دودھ میں پانی نہیں ملانا. تو ماں کہنے لگی کون عمر؟ آدھی رات کا وقت اندھیرا ہے، وہ سویا ہوگا اپنے دفتر میں. کون عمر؟ یہاں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. تو کہتی عمر کو پتا چل گیا سلا دے گا. فرمایا عمر کو کیا پتا، یہ جناب کو سیٹلائٹ کا دور تو ہے نہیں، کوئی جاسوسی کا دور تو ہے نہیں. ماں اصرار کرتی، بیٹی بار بار انکار کرتی، لیکن تاریخ کہتی ہے جب ماں نے زور سے کہا بیٹی کون عمر؟ یہاں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. میں قربان جو اس بچی کی عظمت پہ، اس کے تقوی اور پرہیزگاری پہ. آگے سے معصوم بچی کہتی اماں اگر عمر نہیں، عمر کا خدا تو دیکھ رہا. عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. بس یہی چیز تیرے دل میں آ جائے قربانی قبول ہو گئی. یہی چیز تیرے دل میں آ جائے تیری نماز قبول ہو گئی. یہی چیز تیرے دل میں آ جائے حج قبول ہے. اگر یہ چیز نہیں، کعبہ کے رب کی قسم نہ قربانی قبول ہے، نہ نماز قبول، نہ حج، نہ روزہ قبول ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دروازے پہ کھڑے بچی کا تقویٰ دیکھ کے شستر حیران. فرماتے میرے پاؤں نیچے زمین نکل گئی. اتنا بڑا تقویٰ ایک جھونپڑی میں بیٹھی بچی کے دل میں کہ عمر نہیں، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. لہذا اماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی. ساروں قطار ہوئے، روتے روتے واپس چلے گئے. جب صبح ہوئی، دن کی روشنی ہوئی، اجالا ہوا، سیدنا عمر اس جھونپڑی کے پاس آئے، دروازے پہ دستک دی. اماں سامنے آئی. فرمایا اماں پہچانتی میں کون ہوں؟ فرمایا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران آیا. کون آیا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران.
تیرا پاکستان 7-8 لاکھ مربع میل پہ مشتمل تھے، جبکہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران آیا۔ کون آیا؟ جس کا نام سن کے کیسر ڈر رہا ہے، جس کا نام سن کے کسرا ٹوٹ رہا ہے، جس کا نام سن کے شیطان بھاگ رہا ہے، جس گلی سے عمر گزرتا ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اس اماں کے دروازے پہ آیا ہے، فرمایا اماں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تیرے دروازے پہ آیا ہے اس بچی سے ملاقات کرنے کے لیے جو رات کو کہتی عمر نہیں عمر کا خدا دے۔ اماں سمجھ گئی، اماں کو پتا لگ گیا کہ رات والی رپورٹ عمر تک پہنچ گئی۔ اماں ڈر گئی، ٹانگیں کانپ گئی، جسم پہ کانپ گئی۔ میں کہتی رہی کہ دودھ میں پانی ملا، عمر کون؟ عمر کو دیکھ رہا، عمر کو تو پتا چل گیا۔ سیدنا عمر نے فرمایا اماں ڈریے مت، گھبرائیے مت، کانپنے اور ڈرنے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تجھے گرفتار کرنے کے لیے نہیں آیا، اس بچی کی زیارت کے لیے آیا ہے جو آدھی رات کہتی کہ عمر کا خدا دیکھا۔ جب باپ پردہ بچی سامنے آئی، سیدنا عمر نے دیکھا چھوٹی سی بچی، اس کا تقویٰ چیک کر، اس کا خوف خدا چیک کر، اس کی تعلیم چیک کر، اس کے دل کی کیفیت چیک کر۔ کہہ رہی تھی آدھی رات اندھیرا، کہتی عمر نہیں دیکھ رہا تو نہ دیکھے، عمر کا خدا تو دیکھ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کے سامنے میرے بھائیوں گھٹنوں کے بال گھٹنے ٹیک دیے، جس طرح ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے کہا بیٹا ایک مرتبہ وہی جملہ کہہ دے جو آدھی رات کو تو نے جھونپڑی میں کہا کہ عمر نہیں عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ کہہ کے میرے بھائیوں عمر کی چیخیں نکل گئی، اتنا روئے۔ یہ سبق چھوٹا ضرور ہے لیکن اس کے اندر سمندر سمایا ہوا ہے۔ تیری نماز کا راہ اس لفظ کے اندر ہے، تیری قربانی کا راہ اس لفظ کے اندر ہے، تیرا حج، تیرا روزہ، تیری جنت، تیرا جہنم سے بچنا اسی لفظ میں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں جب بچی واپس چلی گئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کی والدہ سے کہا اماں اس بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے عاصم کو دے دیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کہا، جھونپڑی کہا، میں نے کہا رزق ملے گا تقوی سے ملے گا، جنت ملے گی تقوی سے ملے گی، جہنم سے بچے گا تقوی سے بچے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، پاک میں تے پاک ملتا، پاک میں پاک ملتا۔ اب بچی کا تقویٰ دیکھ کے شہرت نہیں، دولت نہیں، ہے جھونپڑی میں رہنے والی معصوم بچی، سیدنا عمر اس کا رشتہ مانگ رہے اپنے بیٹے کے لیے۔ اماں جی اس 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کو اپنی بچی کا رشتہ میرے بیٹے کو دے دے، اور جس کے دل میں یہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں یہ کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر تاریخ میں آتا ہے یہی بچی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بیٹی بنی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہونے کے باوجود اس بچی کا بڑا احترام کرتے، بڑی عزت کرتے۔ جب صبح کو عدالت کے لیے جاتے نا اپنی کسی بیٹی بہو کو بلاتے، فرماتے بہو بیٹا ادھر آؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہو بیٹی کو بلا کے کہتے بیٹا وہی جملہ کہہ جو آدھی رات جھونپڑی میں کہا تھا، عمر نہیں عمر کا خدا دیکھا۔ جب عدالت میں جانے کے لیے آپ فیصلے ہونے عدالت میں جا رہے، گھر سے سبق روزانہ یاد کرتے، بہو کو کہتے کہ وہی جملہ کہہ، تو بیٹی کہتی عمر نہیں عمر کا خدا دیکھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ سن کے اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہتے عمر اس بچی نے تجھے سبق دے دیا ہے، ہوش کر کے فیصلہ کرنا، انصاف کرنا، عدل کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ کیوں؟ تیرا خدا دیکھا، تیرا خدا دیکھا۔ تو میرے بھائیوں پھر تاریخ کہتی ہے اسی بچی سے
اللہ نے مسلمانوں کو چوتھا خلیفہ عمر بن عبد العزیز جیسا حکمران عطا فرمایا۔ جب تقوی ہوگا میرا بھائی، تقوی، خدا کی قسم تقوی سے دولت ملے گی، تقوی سے روحانیت آئے گی، خوف خدا تیرے دل میں ہوگا تو سب کچھ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ تقوی اختیار کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قربانی قبول ہوگی تقوی والوں کی قبول ہوگی، ورنہ یہ تیرا گوشت، تیرا خون بہایا، یہ تیرے کٹے بچے بکرے، یہ تیرے چھترے یہی رہ جائیں گے، رہ جائیں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، رب کہتا ہے قربانی قبول تقوی والوں کی ہوتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام قبیل، ایک کا نام حابیل۔ قبیل اور حابیل ان دونوں میں اختلاف پڑ گیا۔ اختلاف کیا پڑا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قبیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو قبیل کے دل میں حسد پیدا ہوا، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، میری قربانی۔ حالانکہ یہ اس دور کی بات تھی، یہ تو اللہ کا ہم پہ فضل ہے، کس کی قبول ہے کس کی قبول نہیں۔ فرمایا اور تے پہنے نہیں عملہ دے نہ کھیڑے نہ کسے تیری ذات پوچھا، قیامت کو پتا چلے گا۔ یہ امت محمدیہ ہے۔ فرمایا پیغمبر پردہ پوش بن کے آیا، کیا پیغمبر میں نے تیری ساری امت کے ابوں پہ پردے ڈالے۔ یہ اب نہیں پتا چلے گا کس کی قبول ہے کس کی قبول نہیں۔ پہلی قوموں کا میرے بھائیوں دنیا میں ہی پتا چل جاتا تھا کس کی قبول ہے کس کی قبول نہیں۔ طریقہ یہ ہوتا تھا جانور کو بناتے، ذبح کرتے، گوشت بنا کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیتے، آسمانوں سے آگ آتی، جس کی قبول